بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ پھر اگر وہ مقربین میں سے ہے تو اس کے لیے آسائش، خوشبودار پھول اور نعمتوں کے باغات ہیں۔ سورہ واقعات 56 آیت 88-99۔ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا یہ آیت کریمہ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام اور دیگر ائمہ علیہ السلام کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ سوال: جابر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے متعلق پوچھا، وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ، اگر آپ خدا کی راہ میں قتل کیے جائیں یا مر جائیں۔ سورہ آل عمران 3 آیت 157۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم جانتے ہو کہ اللہ کی راہ کسے کہتے ہیں؟ میں نے عرض کیا نہیں، باخدا مگر یہ کہ آپ سے کچھ سنوں۔ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا رائے خدا سے مراد حضرت علی علیہ السلام اور ان کی ذریت اور اولاد ہے۔ جو کوئی ان کی ولایت کی راہ میں مارا جائے تو وہ راہ خدا میں مارا گیا، اور جو کوئی ان کی ولایت میں مر جائے تو وہ راہ خدا میں مرا ہے۔ سوال: ابو مالک اسدی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور بالتحقیق یہ میرا سیدھا راستہ ہے کہ تم اس کی پیروی کرو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو۔ سورہ الانعام 6 آیت 153۔ اس آیت کریمہ سے کیا مراد ہے؟ جواب: ابو مالک کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے اپنا بایاں ہاتھ کھولا، پھر اپنے سیدھے ہاتھ سے اس کے گرد ایک دائرہ کھینچا، پھر فرمایا کہ ہم خدا کا سیدھا راستہ ہیں، لہٰذا تم اس کی پیروی کرو اور دوسرے گمراہ کن راستوں کی پیروی نہ کرو کہ بھٹک جاؤ گے۔ پھر امام علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے لکیر کھینچی۔ سوال: جابر نے امام محمد باقر علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، کس وجہ سے لوگ نبی یا امام کے محتاج ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، تاکہ عالم اپنی صلاحیت پر باقی رہے، اس لیے کہ اگر روئے زمین پر نبی یا امام موجود ہوگا تو اللہ تعالیٰ اہل زمین سے اپنا عذاب اٹھا لے گا، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک آپ ان کے درمیان ہیں اس وقت تک اللہ انہیں عذاب نہیں کرے گا۔ سورہ انفال 8 آیت نمبر 33۔ جبکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ستارے اہل آسمان کے لیے آسائش و امن کا سبب ہیں، جبکہ میرے اہل بیت اہل زمین کے لیے امن و آسائش کا سبب ہیں۔ جب ستارے چلے جائیں آسمان والوں پر ناپسندیدہ مشکلات آئیں گی، اسی طرح جب میرے اہل بیت چلے جائیں تو زمین والوں پر ناپسندیدہ مصیبتیں نازل ہوں گی۔ یہاں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے مراد وہ ائمہ ہیں کہ اللہ عز و جل نے ان کی اطاعت کو اپنی اطاعت کے ساتھ قرار دیا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول خدا اور اولو الامر یعنی اوصیاء پیغمبر کی اطاعت کرو۔ سورہ نساء 4 آیت 59۔ وہ معصوم اور پاکیزہ رہبر ہیں، نہ کبھی خدا کی نافرمانی کرتے ہیں اور نہ ہی گناہ کرتے ہیں۔ وہ خدا کی جانب سے حمایت یافتہ اور کامیاب و کامران ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے اپنے بندوں کو رزق دیتا ہے اور ان کے صدقے شہروں کو آباد کرتا ہے، اور ان کے سبب آسمان سے می برساتا ہے
اور انہی کے ذریعے زمین اپنی برکات باہر نکالتی ہے، اور انہی کے سبب گناہگاروں کو مہلت دی جاتی ہے اور ان کے عذاب اور سزا میں جلدی نہیں کی جاتی۔ روح القدس ہمیشہ ان کے ساتھ رہتا ہے اور کبھی ان سے جدا نہیں ہوتی، اور نہ ہی وہ قرآن کریم سے جدا ہوتے ہیں اور نہ قرآن ان سے جدا ہوتا ہے۔ اللہ کا درود و سلام ہو ان سب پر۔ سوال: محمد بن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے اس آیت کے بارے میں پوچھا، انما انت منذر ولکل قوم ہاد، سورہ الرعد 13 آیت 7۔ آپ فقط ڈرانے والے ہیں جبکہ ہر قوم کے لیے ہادی ہے۔ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا اس سے مراد ہر زمانے میں موجود امام ہے جو لوگوں کی ہدایت کرتا ہے۔ سوال: برید اجلی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے اس آیت کریمہ مذکورہ کے متعلق پوچھا۔ جواب: امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہاں ڈرانے والے سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جبکہ ہادی سے مراد امیر المومنین علی علیہ السلام کی ذات گرامی ہے، جبکہ ہم اہل بیت میں سے ہر دور میں ایک امام ہے جو لوگوں کو دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلاتا ہے۔ سوال: ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، سالم بن ابو حفصہ نے مجھ سے کہا کہ کیا تو نے یہ روایت نہیں سنی کہ اگر کوئی اس حالت میں مر جائے کہ اس کا کوئی امام نہ ہو تو گویا وہ جاہلیت اور کفر کی موت مرا۔ میں نے کہا ہاں میں نے سنا ہے۔ کہنے لگا تو پھر تمہارا امام کون ہے؟ سالم بن ابو حفصہ نے کہا کہ خدا کی قسم میں نہیں سمجھتا تھا کہ تو امام کو پہچان چکا ہے۔ جواب: راوی نے کہا کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، افسوس سالم پر، کیا سالم کو پتا ہے کہ امام کا مقام و منزلت کیا ہے؟ امام کا مقام اور مرتبہ اس سے کہیں بلند و برتر ہے کہ سالم یہ سب لوگ اس کو سمجھیں۔ بے شک ہم میں سے جب کوئی امام فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرا امام مقرر کرتا ہے جو اسی کی طرح عمل کرتا ہے اور اسی کی طرح کے طریقے پر چلتا ہے اور لوگوں کو اسی راستے کی جانب بلاتا ہے، اور کسی نے اللہ تعالیٰ کو منع نہیں کیا کہ وہ سلیمان کو اس سے بہتر عطا کرے اور جو اس نے حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ سوال: محمد بن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے عرض کیا، آپ کے خیال میں اس شخص کی حالت کیا ہوگی جو اہل بیت میں سے کسی امام کا انکار کر دے؟ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص خدا کی جانب سے مقرر شدہ امام کا انکار کر دے اور اس کے دین سے دوری اختیار کرے وہ کافر اور دین اسلام سے مرتد پھرا ہوا ہے، کیونکہ امام خدا کی طرف سے مقرر ہوتا ہے اور اس کا دین خدا کا دین ہوتا ہے، اور جو کوئی خدا کے دین سے دوری اختیار کرے اس حالت میں اس کا خون مباح ہے، مگر یہ کہ وہ واپس آ کر اپنے عقیدے سے خدا کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ سوال: عبداللہ بن سلیمان کہتے ہیں کہ جب حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں تھا کہ اہل بصرہ کے ایک شخص عثمان عامی نے انہیں کہا کہ حسن بصری اعتقاد رکھتے ہیں کہ جو لوگ علم کو چھپاتے ہیں قیامت کے دن ان کے شکم کی بدبو اہل دوزخ کو اذیت دے گی۔ جواب: حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ان کا عقیدہ صحیح ہو تو مومن آل فرعون ہلاک ہو گیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے علم چھپانے کی وجہ سے مدح فرمائی ہے۔ اس زمانے سے کہ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو پیغمبری کے لیے منتخب کیا ہے، علم چھپا رہا ہے۔ حسن بصری چاہتا ہے کہ دائیں بائیں جائے، خدا کی قسم علم اور دانش ہمارے علاوہ کہیں نہیں ملے گی۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ
या इमाम al-ins wal-जान। अस्सलामु अलैका या मज़हर al-ईमान। अस्सलामु अलैका या शरीक al-कुरान। अस्सलामु अलैका या काते al-बुरहान। अस्सलामु अलैका या इमाम ज़मानिना हाज़ा अजलल्लाहु फ़रजक व सहलल्लाहु मखरजक व ज़हूर का। अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद।